السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو آج ایسی چیزیں بتایا جا رہا ہوں، زندگی میں آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، آپ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں یا کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں، اور جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کا ازالہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، نفس کا ڈھیلا پن کیوں ہوتا ہے، نفس کی کمزوری کیوں ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے کیسے ٹھیک ہونا ہے، اس مرض کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، آئندہ کے لیے کیسے بچنا ہے۔ کیونکہ اکثر نوجوان اس بیماریوں میں مبتلا ہیں، اکثر بوڑھے آدمی، نوجوان، بڑی عمر کے آدمی، چھوٹی عمر کے بچے اس بیماری مضر مرضوں سے آج کل بہت ہی پریشان ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، ڈھیلا پن کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، بچپن میں جو حادثے یا لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، جو بچوں سے زیادہ بدفعلی کرتے ہیں، ان کو ڈھیلے پن کا مریض، ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی۔ اچھا، اور جو شادی شدہ ہوتے ہیں، غلط جگہ کو استعمال کرنے سے، اور جب ہم بستری کرتے ہیں تو ان کا حیض کا، نفاس کا، ان کی بیماریوں کا خیال نہیں کرتے، ان وجہ سے وہ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو ان کا علاج بھی بتاؤں گا، اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ جب انسان اچھے کپڑے پہنے گا، نماز کی نیت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، ایک نماز پڑھے گا، دوسری کی فکر کرے گا۔ جب دوسری کی فکر کرے گا تو پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز تک ان کے کپڑے ٹھیک رہ جاتے ہیں، ان کے کپڑے صاف رہ جائیں گے اور باوضو رہیں گے۔ اور جب ظہر کی نماز ادا کر چکے ہوں گے آپ، تو پھر عصر کے وقت کی انتظار رہے گی۔ تو دیکھیے بھائی، ان چیزوں سے آپ تھوڑا سا ذہن کو لڑائیے، اور اپنے ذہن کو فریش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ذکر اللہ کریں گے آپ، جب ذکر سے اپنے ذہن کو پاک کریں گے تو بری بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، بری عادات سے آپ دور ہو جائیں گے۔ جب اچھی عادات جگہ دل میں لے لے گی، اچھی عادات کو اپنا لو گے، بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب سچ انسان بولنا شروع ہو جاتا ہے تو جھوٹ خواہ مخواہ چلا جاتا ہے۔ جب انسان دل میں بھوک کو جگہ دیتا ہے تو کھانا سامنے نہیں آتا، جب کھانا سامنے آ جاتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پھر بھوک کو جگہ نہیں ملتی۔ تو ذہن کو فریش کرنے کے لیے ذکر اللہ کرنا بہتر ہے۔ تو ذکر بھی یہی کثرت سے، استغفار زیادہ، استغفار کے تو بہت فائدے ہیں، آگے والی ویڈیو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ڈھیلا پن کیوں ہوتا ہے۔ اس کا وجوہات میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہاتھ کا زیادہ استعمال کرنے سے، اور بچوں سے بدفعلی کرنے سے، عورت کو غلط جگہ استعمال کرنے سے ان بیماریوں کا آدمی شکار رہ جاتا ہے۔ ان کی بیماریوں کے اندر بھی بہت بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو مزی آتی ہے، خواہ مخواہ تھوڑی سی سوچ سے قطرے آتے ہیں، کپڑے ٹھیک نہیں رہتے، انسان پاک نہیں رہتا۔ تو بہتر ہے کہ رب کی طرف توجہ کرو، اپنے ذہن کو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی طرف لے آؤ۔ تو میری بات آپ کو شاید اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن میں آپ کو نقصان سے بچا کر عزت کی طرف، نفع کی طرف، رب کی طرف جانے کی بات بتا رہا ہوں، جانے کی ترغیب دے رہا ہوں۔ تو میری بات اگر اچھی لگے تو کمنٹ میں بتا دینا، اگر بری لگے تو پھر بھی کمنٹ میں بتا دینا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی بتا دیا میں نے، رب کی طرف توجہ کرو، نیکی کرو، نیکی کی طرف دوڑو، برائیوں کی طرف نہ دوڑو۔
ان سے بچ کر بھاگو تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کو کیسے صفا کرتا ہے، آپ کی طبیعت کو کیسے تندرست کرتا ہے۔ تو ان کا علاج یہ ہے، اگر ان کو کسی چیز کا مسئلہ ہے، ان شکایات کا مسئلہ ہے، جلدی ختم ہو جانا، کھڑا نہ ہونا، ڈھیلے پان کا شکار ہو جانا، اکثر نوجوانوں میں یہ بیماریاں ہیں، تو میں ان کا علاج آپ کو بھائی سمجھ کر آپ کو دعا کی درخواست کروں گا۔ واللہ اعلم، گارنٹی سے بتا رہا ہوں، گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، دعا دو گے، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش رہو گے، اولاد آپ کو پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، آپ مجھے خوشیاں دیں گے اور دعائیں دیں گے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ ان باتوں کو نا صحیح طریقے سمجھ لیں، صحیح طریقے سن لیں۔ تو بات یہ ہے، گرم پانی سے وضو کرنا ہے، اپنے نفس کو گرم پانی سے جتنا جسم برداشت کر سکے، تاکہ جو رگیں ختم ہو جاتی ہیں وہ پھر چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گرم پانی کا تھوڑا استعمال کریں، استنجا کریں، دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ استنجا کریں، تو 10 دن میں 5 دن میں آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ شہر میں ہیں، اگر آپ دیہات میں ہیں، تو ہر روز بلا ناغہ اگر فرصت ہے، آپ کی جیب اجازت دیتی ہے یا آپ جانوروں کے مالک ہیں، تو بھینس کا دودھ لے کر 1 گلاس ان کے ساتھ 1 روٹی کھا لیا کریں۔ یہ زندگی کا معمول بنا ہے، دودھ کے ساتھ 1 روٹی، کبھی بھی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کی بیوی آپ سے نفرت نہیں کرے گی۔ اس کا یہ فائدہ ہے، ہر روز بلا ناغہ جیسے پانی پی لیتے ہیں، وہ پیاس لگتی ہے، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتے ہو، جب سر میں درد ہو تو چائے پی لیتے ہو، جب ٹانگوں میں درد ہو تو دوڑنا شروع کر دیتے ہو، تو ان چیزوں کو بھی اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں سے طاقت نکلتی ہے پھر طاقت کو لے آنے والی چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے تاکہ طاقت ختم نہ ہو۔ تو بہتر ہے ہر روز 1 روٹی 1 دودھ کی گلاس کے ساتھ، دودھ گرم نہیں کرنا، جیسے ہی آپ کو ملے تازہ، 100% بہتر ہے کہ تازہ ہی استعمال کریں۔ تو دیکھیں آپ کو انشاءاللہ 3 بجے 2 بجے آپ کو آواز آئے گی، کھڑے ہو جاؤ، بیوی کے ساتھ ملنے کا وقت آ گیا ہے، بیوی کے ساتھ ملنے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ مجھے یاد کر لیں گے کہ بھائی نے ایسا اچھا کام بتایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں میں بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا آپ کوتاہی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، تو تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، ان کو تو غور سے سننا، یہ بالکل سستی ہے، آسان ہے۔ زیتون کا تیل لے لیں، زیتون کا تیل لے لیں، کوئی آپ کے عزیز و اقارب جو سعودی عرب سے آتے ہیں ان سے تھوڑا سا تیل لے لیں زیتون کا، وہ 1 نمبر تیل ہوتا ہے۔ ان میں 10 روپے کے 5 روپے کے لونگ ڈال دیں اس تیل میں، ان کو 1 دن رکھ دیں، ان کو ہلاتے رہیں، 1 دن رکھ دیں، 24 گھنٹے رکھ دیں، 2 دن رکھ دیں، پھر ایسا ایسا اپنے نفس کی مالش کریں۔ بھائی یہ آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ خود کی ہوئی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ویو لینے کے لیے بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی کا فائدہ آپ کو بتانے کے لیے ویو لے رہا ہوں۔ تو پھر لوگ جب ڈل جائیں گے 24 گھنٹے 2 دن انتظار کر کے، پھر آپ نے رات کو سونے سے پہلے مالش کر لینی ہے۔
मालिश करने लेनी है। आपने ऊपर से थोड़ा सा गरम कपड़ा या थोड़ी देर के लिए शॉपर, ताकि हवा उसे यकदम न लगे। तो फिर आपने सो जाना है। 1 घंटा बाद आपको आंखें खुलें, 2 घंटे के बाद आपकी आंखें खुलें तो कपड़ा खोल देना है आपने। तो देखिए भाई क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे कल वाली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आदनान